السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم اور آپ کہیں عبرت والی کہانی پر بات کریں گے۔ قرآن اور تاریخ کی روشنی میں، خاص طور پہ جیسے تفسیر ابن کثیر وغیرہ میں آتا ہے، قارون کا قصہ۔ جی بالکل، السلام علیکم۔ قارون جو بنی اسرائیل سے تھے اور کچھ روایت کہتی ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کافی قریبی رشتہ دار تھے۔ ہاں، چچا زاد بھائی کا ذکر آتا ہے اکثر۔ جی، چچا زاد بھائی۔ اور دیکھیے، شروع میں وہ کافی دیندار تھے، تورات کے بہت اچھے قاری مانے جاتے تھے۔ اچھا، یعنی خوشحالانی سے پڑھتے تھے؟ جی ہاں بالکل، اپنی آواز کی وجہ سے مشہور تھے۔ لیکن پھر اللہ نے انہیں دولت دی، اور وہ بھی کوئی معمولی دولت نہیں تھی۔ جی نہیں، بے تحاشا۔ قرآن میں سورۃ القصص میں ذکر ہے نا کہ ان کے خزانوں کی چابیاں اتنی بھاری تھیں کہ مطلب طاقتور لوگوں کی ایک پوری جماعت چاہیے ہوتی تھی انہیں اٹھانے کے لیے۔ آپ تصور کریں، صرف چابیاں اٹھانے کے لیے اتنے لوگ، تو خزانہ کتنا ہوگا؟ سونا، چاندی، جواہرات۔ بالکل، اور یہی دولت ان کے لیے ایک بڑی آزمائش بن گئی۔ کیسے؟ مطلب آزمائش کس طرح بنی؟ دیکھیں، جب ان کی قوم کے نیک لوگوں نے، سمجھدار لوگوں نے ان سے کہا کہ بھائی اللہ کا شکر ادا کرو، اس مال میں سے خرچ کرو، اتنا اتراؤ مت، تو ان کا جواب وہ بڑا تکبر والا تھا۔ قرآن نے خود ان کے الفاظ نقل کیے ہیں، انما اوتیتہ علی علم عندی، یعنی یہ سب تو مجھے میرے اپنے علم کی وجہ سے ملا ہے۔ جی، وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ سب میری اپنی قابلیت ہے، میری ذہانت ہے، اللہ کا فضل نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو علم کا وہ ذکر کر رہے ہیں، اس سے کیا مراد ہو سکتی ہے؟ مفسرین کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ کوئی خاص ہنر تھا یا؟ ہاں، اس پر مختلف آرائیں ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ شاید وہ کیمیا گری جانتے تھے، سونا بنانا، یا کاروبار کے کوئی خاص گر تھے۔ کچھ کا خیال ہے کہ وہ اپنے دینی علم یعنی تورات کے علم ہی کو اپنی اس کامیابی کی وجہ سمجھ بیٹھے تھے۔ اچھا، اصل بات یہ تھی کہ وہ اللہ کی عطا کو اپنی ذاتی کوشش اور ذہانت کا نتیجہ بتا رہے تھے۔ یہ تھا اصل تکبر۔ اور یہ صرف سوچ میں نہیں تھا، یہ ان کے عمل سے بھی ظاہر ہوا۔ جی بالکل، بات یہاں تک پہنچی کہ روایات کے مطابق انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت بھی شروع کر دی، انہیں نیچا دکھانے کی کوشش کی۔ اور اپنی دولت کی نمائش، وہ تو بہت مشہور ہے۔ وہ تو بہت زیادہ۔ قرآن کہتا ہے فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِینَتِهِ، وہ اپنی پوری شان و شوکت، پوری زینت کے ساتھ قوم کے سامنے نکلے۔ جی، تفسیر میں آتا ہے کہ قیمتی لباس، سواریاں، نوکر چاکر، ایک پورا جلوس ہوتا تھا۔ مقصد صرف لوگوں پر رعب ڈالنا تھا۔ اور لوگ متاثر ہوتے بھی تھے۔ یقیناً، قرآن میں ہی ہے کہ جو لوگ دنیا کی زندگی کے پیچھے تھے وہ انہیں دیکھ کر کہتے تھے، کاش ہمیں بھی وہ ملتا جو قارون کو ملا ہے، یہ تو بڑا خوش قسمت ہے۔ جی بالکل، یعنی اس وقت کا جو ایک طرح سے سٹیٹس سمبل تھا وہ قارون تھے۔ لوگ حسد کرتے تھے، رش کرتے تھے۔ لیکن یہ غرور، یہ ناشکری زیادہ دیر نہیں چلی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اللہ کی پکڑ پھر آئی، اور بہت سخت آئی۔ انجام کیا ہوا؟ اللہ نے زمین کو حکم دیا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، یعنی پس ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا۔ سب کچھ، خزانے، محل، وہ خود؟ جی ہاں، سب کچھ زمین میں سما گیا۔ اور کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ قرآن کہتا ہے نہ اس کی کوئی جماعت اس کی مدد کر سکی، نہ وہ خود اپنی مدد کر سکا۔ بالکل، کوئی طاقت، کوئی حمایتی کام نہ آیا۔ اور وہ لوگ جو کل تک حسد کر رہے تھے، ان کی آنکھیں کھل گئیں، فوراً کہنے لگے افسوس، یہ تو اللہ ہی ہے جو جسے چاہتا ہے رزق زیادہ دیتا ہے، جسے چاہتا ہے کم۔ ہاں، اور یہ بھی کہ اگر اللہ کا ہم پر احسان نہ ہوتا تو ہم بھی دھنسا دیے جاتے۔ واقعی کافر لوگ فلاں نہیں پاتے۔ جی، مطلب فوراً سبق سیکھ لیا انہوں نے اس انجام سے۔ تو اس پورے قصے میں ہمارے لیے کیا اہم اسباق ہیں؟ دیکھیں، بہت واضح ہیں۔ سب سے پہلا تو اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنا، عاجزی اختیار کرنا، اور یہ سمجھنا کہ مال و دولت اصل کامیابی نہیں ہے۔ بالکل، یہ ایک آزمائش ہے۔ اصل کامیابی تو اللہ کی رضا میں ہے، آخرت کے فکر میں ہے۔ غرور اور تکبر انسان کو تباہی کی طرف ہی لے جاتا ہے، چاہے وہ علم کا ہو، دولت کا ہو، یا کسی بھی چیز کا۔ صحیح کہا۔ قارون کا انجام قیامت تک کے لیے ایک مثال ہے، ایک نشانی ہے کہ اصل طاقت صرف اللہ کے پاس ہے۔ اور یہ بات آج بھی اتنی ہی سچی ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آج کے دور میں صحیح کہا، جہاں یہ دولت کی نمائش، شہرت کی دوڑ، سوشل میڈیا پر دکھاوا،
یہ سب کیا ہے؟ یہ قارونیت کی نئی شکلیں تو نہیں؟ ہمیں اس قصے سے کیا سیکھنا چاہیے تاکہ ہم تکبر سے، ناشکری سے بچ سکیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اس پر غور و فکر کی ضرورت ہے ہم سب کو۔ بالکل، بہت شکریہ۔ شکریہ۔